سوال کرنے سے خود ہی کمزور ہو جاتی ہے۔ اے مسلمان، کبھی تو جو شیروں سے خراج وصول کرتا تھا، اب حاجت مندی کے باعث تیری طبیعت لومڑی کی سی ہو گئی ہے۔ تیری بدحالی تیری مفلسی کی وجہ سے ہے۔ تیری ساری تکلیف کی بنیاد یہی بیماری ہے۔ ناداری بلند فکری سے رفعت چھین لیتی ہے اور اعلیٰ خیال کی شمع کو بجھا دیتی ہے۔ تو زندگی کے مٹکے سے مے رنگین حاصل کر اور زمانے کی جیب سے اپنی نقدی نکال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح اپنا گرا ہوا کوڑا اٹھانے کے لیے خود اونٹ سے نیچے اتر، دوسروں کا احسان اٹھانے سے بچ اور ضرور بچ۔ تو کب تک منصب و اقتدار کی بھیک مانگتا رہے گا؟ کب تک بچوں کی طرح بانس کے ڈنڈے کی سواری یعنی فضول کام میں مصروف رہے گا؟ وہ بلند فطرت جو آسمان پر نظر رکھتی ہے دوسروں کے احسان سے پست ہو جاتی ہے، سوال سے مفلسی اور ذلیل ہو جاتی ہے، گدائی سے گداگر اور نادار ہو جاتا ہے۔ سوال کرنے سے خودی کے اجزاء بکھر جاتے ہیں اور خودی کے کوہ طور کا درخت تجلی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اپنی مشت خاک کو اور پامال نہ کر، چاند کی طرح اپنے پہلو سے اپنا رزق تلاش کر۔ اگرچہ تیری روزی تنگ ہو اور تو بدحالی کا بھی شکار ہو اور مصائب کے سیلاب کے راستے میں اپنا سامان و اسباب ڈال رکھا ہو، پھر بھی تو دوسروں کے مال و دولت سے رزق تلاش نہ کر، چشمہ مشرق سے بھی موج کا طلبگار نہ ہو، تاکہ تجھے کل قیامت کے دن جو انتہائی کرب انگیز ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ چاند سورج کے دسترخواں سے روزی پاتا ہے، اسی لیے چاند کے دل پر سورج کے احسان کا داغ پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ اور حالات کا مقابلہ کر، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ملت اسلامیہ کی آبرو خاک میں نہ ملا۔ جس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو بتوں کی خس و خاشاک سے پاک کیا، اس کا ارشاد ہے کہ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ افسوس ہے اس شخص پر جو دوسروں کے دسترخواں کا احسان مند ہے، جس کی گردن دوسروں کے احسان کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو دوسروں کی مہربانی کی بجلی سے جلا لیا۔ اس نے ایک معمولی شے کے بدلے غیرت کا قیمتی سرمایہ فروخت کر دیا۔ کیا خوب ہے وہ شخص جو کڑی دھوپ کے اندر پیاسا ہونے کے باوجود خضر علیہ السلام سے بھی پانی کا طلبگار نہ ہو، جو سوال کرنے کی شرمندگی سے بچا اور شرمندگی کے پسینے سے اس کی پیشانی نہ بھیگی، جو ایک انسان کی صورت جیا اور مٹھی بھر خاک نہ بنا، یعنی آدمیت کو برقرار رکھا۔ ایسا بلند و باوقار نوجوان آسمان کے نیچے صنوبر کی طرح سر اٹھا کر چلتا ہے۔ اگر وہ خالی ہاتھ ہو تو وہ اور زیادہ خوددار ہو جاتا ہے۔ اس کا نصیب سویا ہوتا ہے لیکن وہ خود بیدار ہو جاتا ہے۔ گدائی سے بھری جیب اگر سمندر کی طرح بھری بھی ہو تو وہ آگ کا سیلاب ہے۔ اگر اپنی کوشش سے شبنم کے چند قطرے بھی کما لیے جائیں تو وہ گدائی سے بہتر ہیں۔ بلبلے کی طرح مردانہ غیرت قائم رکھ، سمندر کے اندر بھی اپنے پیمانے کو الٹائے رکھ، یعنی جس طرح بلبلا سمندر کی تہ سے نکل کر باہر آ جاتا ہے، اسی طرح تو بھی اپنی خودی کی بدولت ظاہر ہو جا۔